تربیت کریں اس حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جوان صرف تم نہیں ہوئے ہو، اس معاشرے میں اور لوگ بھی جوان ہوئے ہیں۔ جن بچیوں کے پیچھے جا رہے ہو، تمہارے گھر میں بھی بچیاں، تمہاری بھی کوئی بہنیں ہوں گی، کبھی ضرورت کے تحت انہیں بھی گھر سے نکلنا پڑے گا۔ ایک وقت تھا ماحول اتنا اچھا اور اتنا پاکیزہ ہوا کرتا تھا کہ محلے میں جس کی بھی بیٹی ہوتی سارے یہ کہتے تھے یہ ہماری بیٹی ہے، کسی کی بھی بہن وہ کہتے تھے یہ میری بہن ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ کیوں بھئی اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا اب ہم مسلمان نہیں رہے ہیں؟ مسلمان بنو، اپنے کردار مسلمانوں جیسے کرو۔ اب تو شرم آنے لگی ہے کہ بسا اوقات کہیں پہ جانا ہوتا ہے، جو لیٹرین کے اندر لوٹا ہوتا ہے نا، اس کو بھی انہوں نے چین ڈالی ہوتی ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتے لوٹا اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہے ڈوم مرنے کا مقام کہ کوئی نہیں؟ اور ٹوٹیوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کور لگایا ہوا ہے سریے کا، کہ یہ کیوں لگایا؟ کہتے ہیں ٹوٹی کھول کے لے جاتے ہیں۔ مساجد کی چیزیں محفوظ نہیں ہیں، نہ لیٹرین کا لوٹا محفوظ ہے، نہ ٹوٹیاں محفوظ ہیں، نہ عزتیں محفوظ ہیں، پھر بڑے دعوے سے کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم حسینی ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ میں کہتا ہوں یزیدیت مردہ باد کہہ رہے ہو تو خود مردہ باد ہو رہے ہو۔ کون سا ایسا یزیدی کردار ہے جو تمہارے اندر نہیں پایا جا رہا ہے؟ یہ حالات سن کے دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے مسلمان بچوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے غیرت جیسی عظیم دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ بھی خیموں کو آگے لگیں اور وہ چیخو پکار، وہ ہائیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی باتیں بالکل غلط ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ مسجد ہے، پورے دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ تاریخ کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب جو ہے اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا صبر بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور تم جو ہے میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں کا ان کی بے صبری بیان کر رہے ہو۔ جو ننھے علی اصغر پر جن کا صبر جو ہے وہ قائم رہا ہے، انہوں نے رونا پیٹنا نہیں ڈالا ہے۔ جوان علی اکبر کے لاشے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ کیا، سب کو صبر کی تلقین دی ہے۔ آج کوئی لوگ اس طرح کی باتیں کریں، یہ بےہودگی ہے، اس کا کوئی کسی شے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تاریخ انسانوں نے لکھی ہے، لوگوں نے لکھی ہے۔ بعض ایسے قول ہوتے ہیں جو لکھنے والا ہی کذاب ہوتا ہے، موضوع قسم کی روایات ہوتی ہیں، من گھڑت روایات ہوتی ہیں۔ رب نے جب فرما دیا ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اگر یہ آیت نہ ہوتی لوگوں نے دھوکے میں پڑ جانا تھا۔ یزیدی خیمے، حسینی خیمے، اذان ادھر بھی ہو رہی تھی، اذان ادھر بھی تھی، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھتے تھے۔ بتاؤ شک میں لوگوں نے پڑھ نہیں جانا تھا؟ بعض لوگ شک میں پڑے بھی ہیں، انہوں نے یہ کہہ بھی دیا یہ تو شہزادوں کی لڑائی تھی، یزید کو بھی شہزادہ کہہ رہے ہیں۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ امام حسین علیہ یاذ باللہ کرسی کے لیے گئے تھے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے ہیں کہ بھی وہ بھی دستار اور جبے والے تھے، انہوں نے بھی سنت رسول رکھی ہوئی تھی، وہ بھی تو نمازیں پڑھ رہے تھے، لیکن اس وہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ختم کر دیا۔ رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان کی نمازیں نہ دیکھو، ان کی اذانیں نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میدان کربلا میں صبر پر کون تھا، اور رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی عظیم داستان کربلا کے میدان میں جو قائم کی ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، میدان کربلا ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، ایک میسج ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کو تھامے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تنگی
آ جائے تو ہم صبر کو چھوڑ کر جو ہے دین کی حدود کو کراس کر جائیں، بلکہ یہ سبق جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں دیا ہے۔ آپ کے ساتھ خواتین بھی تھیں، لیکن ان کے صبر کی بھی مثال کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی جیسا صبر کا مظاہرہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ دوسری بات، حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ یعنی گمراہی سے اگر محفوظ ہونا چاہتے ہو، بہترین نسخہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا فرما دیا، فرمایا قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کے دامن کو تم نے تھام لینا ہے، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تم نے وابستہ ہو جانا ہے، پھر گارنٹی جو ہے میں محبوب خدا ہو کر دے رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ حدیث پاک ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام